حدیث نمبر 2609۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2614۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 73 شاخیں، 70 دروازے ہیں۔ سب سے کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا ہے، اور سب سے بلند لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمارہ بن غزیہ نے یہ حدیث ابو صالح سے، ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کی 64 شاخیں ہیں۔ حدیث نمبر 2615۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنے بھائی کو حیا، شرم اور پاک دامنی اختیار کرنے پر نصیحت کر رہا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاکید فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2616۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا۔ ہم سب چل رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور رکھے۔ آپ نے فرمایا، تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور آدھی رات کے وقت آدمی کا نماز تہجد پڑھنا۔ پھر آپ نے آیت کی تلاوت یعملون تک فرمائی۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی اصل اور اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، دین کی اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا جس چیز پر دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، جی ہاں اللہ کے نبی۔ پھر آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے ماس، لوگ اپنی زبانوں کے بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اوندھے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2623۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہوا، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2624۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 خصلتیں ہوں گی اسے ان کے ذریعے ایمان کی حلاوت مل کر رہے گی۔ نمبر 1، جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، وہ جس کسی سے بھی محبت کرے
تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نمبر 3، کفر سے اللہ کی طرف سے ملنے والی نجات کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2632، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ مکمل منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، اور جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔